وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم علماء کرام، عزیز طلباء، آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اور اس مقصد کے لیے یہ اجتماع بلایا گیا ہے، اس مقصد کے متعلق آپ باتیں سن رہے ہیں اور بہت وافر مقدار میں قیمتی مواد آپ کو اس بارے میں حاصل ہوا ہے۔ یہ آپ کو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ آپ خود تیار رہیں اور محفوظ رہیں اور دوسروں کو محفوظ کریں۔ فتنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کی سرکوبی کے لیے صحابہ کو بھیجا تھا، اور پھر جو زمانہ گزرتا گیا نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق فتنے روز افزوں بڑھتے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی جو دی تھی کہ میری امت میں دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے فراڈی مکار لوگ پیدا ہوں گے، وہ پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ہمیں ان سے خود کو بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اس لیے کہ ہم صف اول کے لوگ کہلاتے ہیں۔ پہلی صف اگر سیدھی رہے گی تو باقی تمام پیچھے کی صفیں سیدھی ہوں گی۔ ہمارے اندر بگاڑ ہوگا عقائد کا، اعمال کا، تو امت میں بھی ویسا ہی بگاڑ پیدا ہوگا۔ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے امت کی۔ فتنوں کا پیدا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نئے نئے فتنے آئیں گے، پرانے فتنے بھی آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی فتنوں کو لاتا ہے تاکہ ہمیں اپنی ایمان کی قیمت کا پتہ چلے۔ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ حق عطا فرمائی ہے، اس راہ حق کا ہمیں احساس ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی علی رؤوس الاشہاد لوگوں کے سامنے بات لانا چاہتا ہے کہ ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے کون کتنی محنت کر رہا ہے، کون بے چین ہو رہا ہے۔ جس کو جس قدر دین سے محبت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، شریعت سے تعلق ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، اتنا ہی فتنوں کو دیکھ کر وہ بے چین ہوگا
اور ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے اپنا سب کچھ جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کے اس قصبے کے اندر شکیلی بھی پیدا ہو گئے، بریلوی بھی ابھر رہے ہیں، غیر مقلد بھی، ان کی مسجدیں بھی بن گئی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہاں پر ایک بہت بڑا علماء کا عملہ موجود ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، اور اس کے باوجود یہ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ان کی سرکوبی کی جائے، کیسے ان کو ختم کیا جائے، اور کس طریقے سے ان کو نیست و نابود کیا جائے، اور یہ فتنے دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ اے بھائی اس طرح کیا کر رہے ہیں آپ؟ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے زیادہ نہیں بولنا ہے، 2-4 منٹ بولنا ہے بس۔ اب باتیں آپ نے شروع کر دی، خاموش بیٹھے تھوڑی دیر، ابھی نماز ہونے والی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کس طریقے سے یہ فتنے ختم ہوں۔ ہر جگہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، کسی دیہات میں کھڑا ہو جائے فتنہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں علماء اتنے موجود ہوں اور جہاں فتنہ ہو رہا وہاں بھی علماء موجود ہوں، پڑوس میں علماء موجود ہوں، قصبے میں علماء موجود ہوں، مدارس کی بہتات ہو، مساجد کی بہتات ہو، اور دینی کام ہو رہے ہو، اور اس کے باوجود اتنے سارے فتنے کھڑے ہو جائیں اور ہم اس کا احساس نہ کریں، اس کی کوشش نہ کریں، یہ بڑے غور و فکر کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا، اس سلسلے میں غور کرنا پڑے گا، افراد تیار کرنا پڑیں گے، ان سے مباحثہ بھی کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے مناظرہ بھی کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بہت کچھ گفت و شنید کرنا پڑے۔ اس کے لیے ہمیں بھرپور تیاری کرنا ہے، جیسے کہ مفتی اسد ابھی آپ کو بتا رہے تھے، تو ہمیں تیاری کرنا پڑے گی تاکہ ہم ان سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں، مناظرہ بھی کریں، مباحثہ بھی کریں، اور کسی طریقے سے ان کو زیر کریں تاکہ آگے کی جو ان کی پلاننگ ہے اور ان کے عزائم اور ارادے ہیں وہ پست ہو جائیں۔ اور اگر ہم آگے نہیں بڑھے، آج تو انہوں نے مسجد بنائی ہے، شکیلی تیار ہو گئے، وہ بھی مسجد بنائیں گے، اور دوسرے فتنے بھی کیا ہیں جنم لیں گے، اور ہم سر ڈال کے بیٹھے رہیں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو یہ ہماری بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہوگی، غفلت ہوگی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری پکڑ ہوگی۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ ایک عالم عالم کے لیے ہوتا ہے، اور جب عالم اپنے قصبے ہی میں کام نہ کر پائے، اپنے قصبے والوں ہی کو دیکھ نہ پائے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑا نہ ہو، تو یہ تو بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے۔ ہمیں اپنا بھی ایمان بچانا ہے، اپنے پڑوس کا بھی ایمان بچانا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی ایمان بچانا ہے۔ فتنے اتنے بڑھ رہے الامان والحفیظ، اپنوں میں فتنے تیار ہو رہے ہیں، اور غیر بھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ غیروں کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ہماری بچیوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں جو ہیں وہ ارتداد کا شکار ہو رہی، انہوں نے پوری پلاننگ کر لی، اور پلاننگ کے تحت باقاعدہ لالچ دیا جا رہا ہے، اور ہر قصبے میں، ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں بچیاں مرتد ہو رہی۔ تو اس کی فکر کون کرے گا؟ کون اس کے لیے غمزدہ ہوگا؟ کون اس سلسلے میں پلاننگ کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو غیر کہاں سے ہیں؟ آپ سوچو، مجھے معلوم ہوا آپ کے سیتم پور شہر کے اندر ایک بابا ہے جس نے 40 مسلمان بچیوں کو اب تک مرتد بنا دیا، ایک میں سے۔ کھلے عام اعلان ہے اس کا کہ 5 لاکھ روپیہ دے کے مسلمان بچی کو یہاں لے کر کے آؤ، ہم اس کو کافر بنائیں۔ ایک بابا کر رہا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کا ایمان نہ بچا سکیں، اپنے جوانوں کا ایمان نہ بچا سکیں، کوئی غامدی ہو رہا ہے، کوئی غیر مقلد ہو رہا ہے، کوئی شکیلی ہو رہا ہے، اور کوئی اسی طریقے سے شیعت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سارے فتنے جنم لے رہے ہیں اور ہم خاموش تماشائی۔ ہمیں اس
خاموشی سے نکلنا پڑے گا، اس غفلت سے نکلنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ کیسے کام کریں، کیسے لوگوں کے ایمان کو بچائیں، عقائد کو بچائیں اور مسلک کو بچائیں۔ ہمیں عقیدہ بھی بچانا ہے، مسلک بھی بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم عقیدہ بچا لیں اور مسلک میں ہم غیر مقلدوں کی طرف بھیج دیں، شیعت کی طرف بھیج دیں یا کسی اور کی طرف بھیج دیں، نہیں۔ ہم حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، حنفی رہیں گے، دیوبندی رہیں گے، اہل سنت والجماعت میں رہیں گے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ حنفیت بھی باقی رہے، دیوبندیت بھی باقی رہے، اور اہل سنت والجماعت ہیں ویسے ہی باقی رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اور سر جوڑ کر بیٹھنا ہے۔ کیا تدابیر اختیار کی جائے، کیا لاہے عمل اختیار کیا جائے کہ ان فتنوں سے ہم نبرد آزما ہو سکے، مقابلہ کر سکے، اور ان کو ہم اپنے تئیں ہی دفن کر دیں، ختم کر دیں۔ کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے قصبے اور اطراف سے یہ فتنے ہم ختم کرنے والے ہو جائیں، تاکہ ہم کہہ تو سکیں کہ جتنی میری بساط تھی، جتنی میری کوشش تھی اور جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کیا ہے۔ اور اگر ہم اتنا بھی نہیں کر رہے جو ہماری بساط میں ہے، ہماری قوت میں ہے، اور جتنا ہمارے اندر ہمت و حوصلہ ہے، تو یقیناً ہم مجرم ہیں، ہم غافل ہیں۔ پھر یقینی طور پر اللہ نہ کرے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، اور پکڑ یہی نہیں کہ اللہ عذاب دے، پکڑ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھر میں ہی ایسے افراد تیار ہو۔ ہم جب محنت نہیں کریں گے تو ہمارے گھر میں ایسے افراد تیار ہو جائیں گے، ہمارے شاگردوں میں ایسے افراد تیار ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے وہ سیاہ دن ہمیں دیکھنا پڑے۔ اس لیے ہم جو علماء بیٹھے ہیں پیچھے، ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے طلبہ کو بھی تیار کریں، اور آپ لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں کہ کیسے ان فتنوں کا سدباب کیا جائے، کیسے ان سے مقابلہ کیا جائے۔ فتنے یہ نہیں ہیں کہ ختم ہوں گے، روزانہ بڑھیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان فتنوں کے ختم کرنے میں محنت ہماری کتنی ہے، کوشش ہماری کتنی ہے۔ قادیانی تھے، ختم نہیں ہوئے، لیکن ہمارے اکابر نے محنت کی، تو اس محنت کے نتیجے میں تمام امت نے ان کو کافر قرار دیا۔ ختم نہیں ہوئے، نہ ختم ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیگر فتنے ہیں، باقی رہیں گے، لیکن کم سے کم وہ زبو حالی کا تو شکار ہو جائیں، وہ سر تو نہ اٹھا سکے، ان کا دائرہ اتنا تنگ کر دیا جائے، اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اس دائرے سے باہر نہ جا سکے، ہمارے اپنے افراد محفوظ ہو جائیں۔ یہ ہماری کوشش یقینی طور پر کامیاب ہوگی اگر ہم اس کی فکر کریں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے اس سلسلے میں ہم سب کیا ہوں، فکر مند کوشش کریں۔ اس کے لیے لٹریچر بھی چھاپیں اور اپنے طلبہ کو بھی تیار کریں۔ جیسے غیر مقلد ہیں یا مہندی والے ہیں یا شکیلی ہیں، ان کے لیے اپنے طلبہ کو مثلا 10 سوالات دے دیے، اپنے طلبہ کو 10 سوالات دے دیے غیر مقلدین کے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں۔ اب وہ جا رہے غیر مقلد کے پاس، ان 10 سوالوں کا جواب قرآن حدیث سے دے دو، ہم بھی غیر مقلد ہونے کو تیار ہیں۔ انشاءاللہ وہ قیامت کی صبح تک ان سوالوں کا جواب دے نہیں سکتے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے 20 طلبہ کو تیار کر دیا، جہاں کوئی غیر مقلد ملا، یہ ہمارے سوالوں کا جواب دے دو، شکل دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیں گے، شکل دیکھ کر کے بھاگیں گے۔ اسی طریقے سے جو شکیلی ہیں ان کے لیے ہم سوال تیار کریں کہ بھئی ہمارے سوالوں کا تم جواب دے دو، ہم شکیلی بن جائیں، تم ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دو۔ تو ظاہر ہے ان کے پاس دلائل کی دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، صرف مضحکہ خیز باتیں، اوٹ پٹانگ دلائل ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنے طلبہ کو تیار کریں، طلبہ کو تیار کریں، علماء کو تیار کریں، اور ان کا ناطقہ اس طریقے سے ہم بند کریں کہ نکلنا ان کا دشوار ہو جائے۔ ہر جگہ ہمارے طلبہ مسجد موجود ہیں، جدھر وہ جا رہے ہوں، جس مسجد میں جائیں فوراً سوال ہو جائے۔ ہم ان کی مسجد میں چلے گئے نماز کے بعد میں، ہمارے 5 طلبہ چلے گئے، ان سے جا کر کے معلوم کیا کہ بھئی یہ سوالات ہیں ہمارے۔ عوام سے کہ رک جاؤ، یہ ہمارے سوالات ہیں، کوئی ان میں سے اٹھ کر کے ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں۔ اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ فتنہ جہاں سے نکلا ہے وہیں پر دفن ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے ان کے جو پر نکل رہے ہیں وہ انشاءاللہ کترنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی
اس خدمت کے لیے قبول فرمائے، آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے۔ میں مختصر سے دعا کرتا ہوں۔ یا ربی یا ربی یا رب، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا بنا رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ دین کی خدام میں شامل فرما، اے اللہ جس وقت جو دینی تقاضا ہو اس تقاضے کے لیے ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے ہمیں قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے۔ اللہ یقیناً تیرا دین ہمارا محتاج نہیں، جیسے تو ہمارا محتاج نہیں اللہ، لیکن ہم ہر وقت تیرے اور تیرے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ تیرا دین تو قیامت تک رہے گا، حفاظت کرنے والے بھی رہیں گے، اے اللہ اس دور میں ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اللہ جو صلاحیتیں، جو استعدادیں، جو قوتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ان تمام تر صلاحیتوں کو اپنے دین پہ لگانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان فتنوں کا سد باب فرما دے، اللہ ان فتنوں کو دفن فرما دے، مولا کریم ان فتنوں کے لیے ہمیں کوئی لائے عمل بنانے کی اور اللہ کوئی پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہی ذہنوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں ڈال دے اور ہمیں وہ باتیں الہام فرما دے، اللہ جن باتوں کے ذریعے سے، جن دلائل کے ذریعے سے ان مخالفین کا اور اللہ ان فتنہ پروروں کا مقابلہ کیا جا سکے، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے، اجتماع بلایا گیا ہے، اللہ انہی فتنوں کے لیے بلایا گیا، اے اللہ اس مجلس کو، اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اے اللہ اس کو قبول فرما کر تمام تر فتنوں کو ختم کر ہونے کا اس بستی کے لیے ذریعہ بنا دے، اے اللہ ذریعہ بنا دے، علماء کو کھڑا فرما دے، اے اللہ علماء جس کام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اے اللہ وہ کام وجود میں آ جاتا ہے، مولا کریم ہمارے علماء کو دین کے اعتبار سے دین کے تحفظ کے لیے قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو جو مجرمانہ غفلتیں ہیں اے اللہ دور فرما دے، اے اللہ بیداری ہمارے اندر پیدا فرما دے، حوصلہ ہمت ہمیں دے دے، اے اللہ تو ہی دلوں کے اندر تڑپ پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ دین کے مٹنے اور دین کے بگڑنے اور دین کے مست ہونے کی جو شکلیں پیدا ہو رہی ہیں اے اللہ اس کو صحیح صورت پر لانے کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اور اے اللہ جتنے بھی مدارس دینیہ ہیں اور جتنی بھی مساجد ہیں، مکاتب مقابر ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ یہ علماء کرام اپنا وقت لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ ان علماء کو کھڑا فرما دے، اللہ علماء کو کھڑا فرما دے، اور اللہ ان علماء کی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے خوب قبول فرما، اے اللہ صلاحیتوں کے ضیاء سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں کام کرنا نہیں آتا لیکن مولا تجھے کام لینا تو آتا ہے، کام لینا تو آتا ہے، اے اللہ تو ہم سے کام لے لے، کریم آقا ہم سے کام لے لے، مولا کریم اس بستی کی ہر طرح کے فتنے سے، شر سے حفاظت فرما، اے اللہ تمام فتنوں کو ختم فرما، اے اللہ اہل سنت والجماعت کو تو نے غلبہ دیا ہے، اے اللہ جو بدعت پرست ہیں، اے اللہ جو باطل طبقے اور باطل فرقے ہیں، اے اللہ ان کو دور فرما دے، انہیں ختم فرما دے، اے اللہ خاص طور سے
فتنے شکیلیت ہے، غیر مقلدیت ہے، اے اللہ اسے ختم فرما، اسے ذلیل فرما دے۔ کریم آقا اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ میرے مولا تو یقیناً ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہم ہر وقت تیرے محتاج ہیں، اور تو اپنی توفیق ہمارے شامل حال فرما۔ اللہ مجرم ہیں، غافل ہیں، گنہگار ہیں، روسیاں ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ ہم نے ان سفید کپڑوں میں پہن کر کالے کرتوت کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں دین کے سچے مخلص خدام میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گھروں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ امت مسلمہ بہت بدحال ہو رہی ہے، بہت پریشان حال ہے، چاروں طرف سے ہر قسم کے فتنوں نے امت کو گھیر لیا ہے۔ اے اللہ امت کو لے کر چلنے والے پیدا فرما، امت کا درد رکھنے والے پیدا فرما، اللہ امت کے لیے رونے والے پیدا فرما۔ کریم آقا امت کی حفاظت فرما، مدد و نصرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی امت کہاں جائے، کس سے جا کر کے کہے اللہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اے میرے مولا امت میں رونے والے پیدا فرما دے، امت کا غم رکھنے والے پیدا فرما دے۔ اے کریم آقا ہم علماء کو قبول فرما لے، اللہ امت کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اے میرے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنی رضا والے اعمال پہ ہمیں ثابت قدم فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے ہماری جوان بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ظالموں نے پلانیں کر لی ہیں اور ہماری بچیوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، کی حیا کی، ایمان کی اے اللہ حفاظت فرما، اور اس کے لیے ہمیں خدمت کے طور پر، سبب کے طور پر قبول فرما لے۔ اللہ ہماری نسلوں میں قیامت تک کے لیے دین و ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما، علم و عمل کی اور نیکی تقوی کی بقا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے مہمان طلبہ آئے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے دلارے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے چہیتے ہیں، اے اللہ یقیناً تجھے بھی ان کو دیکھ کر پیار آتا ہوگا۔ اللہ ان معصوموں کے طفیل، نبی کے چہیتوں کے طفیل ہم سب کو قبول فرما لے، اور اے اللہ ان کو دینی علوم کے لیے قبول فرما، ان کے دل و دماغ کو دینی علوم کے لیے کشادہ فرما دے، اور اے اللہ شرح صدر فرما دے، اے اللہ ان کو دین کے سچے خدام میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ اس ادارے کو اپنی بارگاہ کی شرف قبولیت عطا فرما، اور اے اللہ تمام فتنوں کے سد باب کے لیے اے اللہ اس کو مرکز بنا دے۔ کریم آقا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر علماء اور ہمارے طلباء ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں تمنائیں ہیں اللہ خزانے غیب سے پوری فرما، ہماری دعاؤں کو بعد اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔